أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی مجھے پھر سے یاد آ رہا تھا، کچھ دن پہلے میں تراویح کی نماز پڑھنے گئی تھی. جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو بڑے جوش و خروش سے، بہت بلند آواز سے ظاہر ہے پڑھنی ہوتی ہے. لہجہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ہم کس لہجے میں بات کر رہے ہیں. جب آپ سنتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے تلاوت تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے کی جا رہی ہے، اس کے لیے نہیں کی جا رہی جو سامنے کھڑا ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے یا پیچھے کھڑے انسانوں کو سنوایا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. ابھی میں آپ سے ہی بات کر رہی ہوں، اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر رہی. میں نماز میں جب میں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اور بائی ڈیفالٹ پیچھے کچھ لوگ ہیں جو وہی بات اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. میں اور آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں تو ہمارا لہجہ وہ ہونا چاہیے کہ ابھی مالک سے بات ہو رہی ہے، ایک غلام ہے، ایک بندہ ہے جو اپنے مالک سے بات کر رہا ہے. ویسے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم کبھی فقیروں کے پاس کھڑے ہو کے دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا. ہم اس دن صدر میں تھے، ابو کو دیر ہوگی، ابو نماز سے لیٹ آ رہے تھے اور ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ایک آنٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر آنے والے انسان کو مطلب ہر 2 منٹ میں، ہر 5 سیکنڈ میں ایک بندہ نکل رہا ہے مسجد سے، اسی بے چارگی کے ساتھ وہ دوبارہ دیکھ رہی ہیں، اسی بے چارگی کے ساتھ کہ اچھا اب یہ کچھ دے دے گا، اب یہ کچھ دے دے گا. اور وہاں کھڑے کھڑے میں سوچ رہی تھی کہ ایک انسان ہے اور دوسرا انسان ہے جو بالکل برابر ہے مقام میں، عزت میں. ایک کے پاس پیسہ ہوگا زیادہ، ایک زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے برابر مقام دیا ہے دونوں کو. وہ جب اپنے برابر والے سے مانگتا ہے، بات کرتا ہے کیونکہ اس کو کچھ چاہیے، تو ایسی بے چارگی، ایسا کمزوری دکھانی پڑتی ہے چہرے پہ تاکہ سامنے والے کو رحم آئے. دعا مانگتے ہیں ہم، دعا پڑھ لیتے ہیں اکثر، یا نماز الحمدللہ رب العالمین، وہاں جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت چاہیے، سیدھا راستہ دکھا دیں، تو کیا وہ لہجہ ہوتا ہے مانگنے والا کہ سامنے والے کا دل کرے کہ نہیں اس کو دے دو. ہمارے گھر میں بچے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون سا بچہ اپنی بات منوانے میں ماہر ہے. ایک بچہ ہے جو 2 بار بولے گا پھر چلا جائے گا، اچھا ٹھیک ہے نہیں مانے. ایک ہے جو ضد لگا لیتا ہے، پکڑ ہی لیتا ہے، 10 دفعہ ڈانٹ کھائے گا، جھڑکیں کھائے گا، پھر وہیں رہے گا، نہیں نہیں چاہیے چاہیے چاہیے، روتا ہے دھوتا ہے، آخر اپنی بات منوا لیتا ہے. تو بڑا مجھے احساس ہو رہا تھا، ہم سب کو دیکھنا پڑے گا کہ اچھا جب اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو لہجہ کیا ہے. یاد بھی ہے کہ کل کائنات سے بات کے مالک سے بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو سورہ فاتحہ ہم کل پہلی آیت الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے. اب سے ہم نے شروع یہ کیا ہے کہ بس دعا میں ایڈ کرنا شروع کر دیں، یا اللہ شرک سے بچا دیں. اس کے بعد چیزیں ٹوٹنا شروع ہوں گی. ابھی پچھلے دن میں اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، اسٹوڈنٹس سے، کہ آپ سب دعا کرنا شروع کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت دے دیں. سب سے پہلے تو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ جس درجے کی محبت اللہ تعالیٰ کو ہم سے ہے، ہمیں ویسی محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. جتنا مرضی ہم کر لیں، نماز میں بھی کھڑے کھڑے دنیا کھینچ ہی لیتی ہے اپنی طرف. پکوڑے بنا رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، تو دنیا کا خیال ایسے میگنیٹ کی طرح کھینچتا ہے ہمیں.
اللہ کو یاد کرنے کے لیے فورس لگانی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کی رسی ہے نا, اللہ تعالیٰ اوپر ہے, اوپر چڑھنے کے لیے طاقت لگتی ہے, نیچے گرنے میں کوئی طاقت نہیں لگتی. یہ پاؤں پھسلا اور آپ نے 100 قدم بھی چڑھے ہوئے تھے, آپ پہاڑ سے گر گئے. تو دنیا میں جانا, دنیا کی طرف مائل ہو جانا, دنیا کے کاموں میں لگ جانا, اچھائی ہے یا برائی ہے, وہ بڑا آسان ہے. غافل ہو جانا نا, غافل کسے کہتے ہیں؟ جس کو یاد ہی نہیں ہے اب کہ اچھا اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری کانورسیشنز کا حصہ بھی ہیں کہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف زور لگا کے جانا پڑتا ہے, پھر یاد کرانا پڑتا ہے اچھا نہیں میں تو اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی. پھر ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر دو دفعہ سبحان اللہ پڑھا ہے, 2 دفعہ کچھ پڑھا, پھر دھیان کہیں اور چلا گیا, پھر واپس فورس لگا کے آنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ دعا مانگنا شروع کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنی پہچان دے دیں. لیکن ساتھ ہی میں نے ان کو بولا کہ پھر یہ یاد رکھیے گا کہ پھر دل ٹوٹے گا اور مصیبت آئے گی چاروں طرف سے. اللہ کی محبت کا پتہ راحت اور سکون میں نہیں چلتا. دل ٹوٹے گا تو رب قریب آئے گا اور وہ پھر دل جوڑ دیتا ہے اور انسان کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے ساری دنیا چھڑوا کے. اگر وہ چاہیے تو پھر قربانی دینی پڑے گی. تو دعاؤں میں سب سے پہلے بس شامل کر لیں کہ یا اللہ اپنی محبت دے دیں, اپنی پہچان دے دیں. آپ کو پہچاننے تو لگے ہم. پھر پہچان کیسے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا انتظار میں ڈال دیتے ہیں. اب آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کوئی میسج, کوئی کال, کوئی آیا ملنے, نہیں آیا, اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کو بس یہ یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو تڑپ تمہارے اندر ہے نا انتظار کی, ایسا انتظار میں اپنے ہر بندے کا کرتا ہوں اور اس سے کئی گنا زیادہ کرتا ہوں. کیا انتظار تکلیف دہ ہے؟ یا اللہ بہت تکلیف دہ ہے. میں روز ایسے ہی انتظار کرتا ہوں, اذان ہوتی ہے اور انتظار شروع کرتا ہوں. اور اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نماز سے بھی پہلے جب عرش پہ آ جاتے ہیں, ابھی پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. رمضان شریف کے تو پورے مہینے میں پہلے آسمان پہ نا, ہمیں پتہ ہے عام سال میں روز تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور پکارتے ہے, کوئی بخشش مانگنے والا ہے, پکارنے والا پکارتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف. اور ہم اگر سو رہے ہیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے معافی بنتی ہے, یا اللہ دل دکھایا ہم نے انتظار کرایا آپ کو. اللہ تعالیٰ سے محبت کبھی بھی نہیں جوڑی ہم نے. ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ حساب بس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا نیکی کر لی ہے تو اچھے ہو, برائی کر لی ہے تو برے ہو. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے. ہم کوئی ڈرامہ یا مووی بھی دیکھ رہے ہو, کیونکہ ہمیں اس انسان کی پوری کہانی پتہ ہوتی ہے تو ہم اس کی غلطی پہ اس کو فوراً سے تو نہیں ریجیکٹ کر دیتے کہ چلو بس, ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں محبت ہے, سراپا محبت ہے. رحم الرحمن الرحیم, آج کی ہماری آیت بھی ہوئی. انتظار سے ہی بات شروع کر لیتے. ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا. توبہ کہتے ہیں واپس پلٹ آنے کو, کہ جیسے ہم متوجہ تھے, اللہ تعالیٰ متوجہ تھے, ابھی دونوں کے درمیان رابطہ قائم ہے. لیکن اگر انسان مڑ جاتا ہے, انسان کو کسی ڈرامے مووی نے, بچوں کی ٹینشن نے, گھر کے کام نے اس کی توجہ ہٹا دیا, اب اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے, وہ مڑ گیا اور آہستہ 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 بہت دور چلا گیا. اللہ تعالیٰ بھی یہاں سے ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ بھی تو خوددار ہے نا, غیرت والے ہیں, یہاں نہیں رہیں گے, ہٹ چلے جائیں گے. پھر انسان کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے, واپس آتا ہے اللہ کے پاس. اور 1000 قدم آپ اللہ سے دور چلے گئے یا 10,000, واپسی 1 قدم سے ہی ہوتی ہے. دنیا ٹھوکر مارتی ہے, آپ جا کے سجدے میں گرتے ہیں, بس اتنا ہی. واپسی کا سفر اتنا ہی ہے. واپسی میں ایسا نہیں ہوگا کہ 10 سال لگیں گے. 1 قدم, 1 ٹھوکر, 1 سجدہ, 1 آنسو نہیں بھی گرا تو بیٹھے بیٹھے جب دنیا نے توڑ دیا نا, دنیا دھتکارے گی نہیں تو واپس نہیں آتا کوئی اللہ کی طرف. جو چین میں ہے وہ واپس نہیں آئے گا. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے توڑ دیں, ہمیں خاص کر لیں اپنے لیے کہ نہیں تم میرے پاس آؤ, تمہیں دنیا دکھا دیتا ہوں, تمہیں دکھا دیتا ہوں یہ سب کتنے اندھیروں میں. پھر جب وہ انسان واپس آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے توبہ کی ہے, وہ پلٹ آیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کی طرف واپس آ جائے. دنیا میں کوئی کسی, یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں تھے نا, انسان دور چلا گیا تھا, انسان کو تو بھول گیا ہے اللہ تعالیٰ کو, اس کے تو بڑے کام ہیں دنیا پہ. اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا. میں اور آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اس وقت دنیا میں کون کون کتنا کتنا انتظار کر رہا ہوگا کسی کا. کسی کے بچے جنگ پہ گئے ہوئے ہیں اور انہیں خطرہ ہے, کسی کے بچے ISI کے جاسوس ہیں, انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے, اگر خدا نہ خواستہ شہید ہو گئے تو پتہ بھی لگے گا کہ نہیں لگے گا. جاسوس کی موت تو بے گمنام موت ہوتی ہے نا.
کسی کے بچے پڑھائی کے لیے دور گئے ہیں، واپس پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کوئی اپنے شوہر کا انتظار کر رہا ہے، اور انتظار بڑا تکلیف دہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ہم واپس پلٹ تو آئیں اللہ کی طرف بار 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 بار، یہ جانتے ہوئے کہ سامنے والے کو ہماری قدر ہے. ہمیں لگتا ہے نا اللہ، اس لیے یہ اسٹیٹمنٹس عام ہو گئی ہیں کہ اللہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو میری دعائیں قبول ہی نہیں کرتے، میں تو ہوں ہی برا انسان. وہ بدگمانی جو انسان کو اپنی ذات سے ہے، انسان اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسا وہ اپنے بارے میں گمان رکھتا ہے. اگر انسان کو یہ پتہ ہے نا کہ میں غیر رحم ہوں، تو اصل میں اس کو کسی نے یہ سکھایا ہے کہ تمہارا جو خدا ہے وہ کوئی بھی ایسی مخلوق بنا دیتا ہے جو اہم نہیں ہوتی. اپنے بارے میں غلط خیال اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو پال رہا ہے، جو مالک ہے، تربیت کر رہا ہے تمام جہانوں کی. کیسے کیسے کتنے کتنے جہان ہیں، میں اور آپ تو جانتے بھی نہیں. الرحمن الرحیم، شدید محبت کرنے والا، محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے. وہ محبت جو دنیا والے دیکھیں تو دیوانگی بولیں اسے، کہ اتنی محبت کسی انسان سے، اتنی معافی، اس محبت میں معافی ملتی ہے مجھے اور آپ کو، اس محبت کی معافی ملتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ الرحمن میں تو رحم ہے، تو الرحیم ساتھ کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اگر محبت ہی ہے، اور دوسرے لفظ کا مطلب بھی محبت ہی ہے، ہم کیا اردو میں کیا ترجمہ ہوتا ہے الرحمن الرحیم کا زیادہ تر؟ بہت مہربان، نہایت رحم والا. مہربان رحم والا بات تو ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی بات جو میں پہلے کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ غیر رحم انسان، تو کیا ہمیں بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن پاک میں ایک لفظ ہو جس کی ضرورت نہ ہو. ہر لفظ کی ضرورت ہے، اس لیے وہ وہاں پہ. تو پھر کیا ضرورت ہے؟ الرحمن میں شدت تو ہے، بے پناہ محبت ہے، لیکن اس میں ایک ڈر ہے کہ یہ محبت کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی. یہ ہمیشگی کا صیغہ نہیں ہے، اسم مبالغہ ہے. شدت بہت ہے لیکن کبھی نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے. تو وہ ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ ایسا کون سا دن آ جائے گا کہ خدا نہ خواستہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہے گی، آپ میرا خیال نہیں کریں گے، آپ میری حفاظت نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے. جیسے ہی وہ ڈر لگتا ہے بندے کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن تو میں ہوں، اب بذات خود ہوں، اور دنیا کے ہر انسان کے لیے الرحمن ہوں، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، ایتھیسٹ ہے جو کہتا ہے کوئی خدا ہے ہی نہیں، بدھ مت ہے، بتوں کی عبادت جو بھی کرتا ہے، الرحمن سب کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کر رہے ہیں، سب کو رزق پہنچا رہے ہیں، سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں، سب کے زخموں پہ مرہم رکھ رہے ہیں. الرحیم سب کے لیے نہیں ہے، الرحیم صرف جنت والوں کے لیے، الرحیم میں ہمیشگی ہے. تو الرحمن سے مجھے اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ محبت تم سے ایسی شدید کرتا ہوں کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. الرحیم میں یہ بتانا ہے کہ الرحیم پھر میں اور آپ کماتے ہیں اپنی ساری زندگی. سلام قولا من رب الرحیم، جنت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہا جائے گا، رب الرحیم کا لفظ ہے. جنت میں جتنی دفعہ ذکر آئے گا وہاں اللہ تعالیٰ کا نام الرحیم ہی ملے گا ہمیں. دنیا میں جتنی بار ذکر آئے گا وہاں الرحمن ملے گا. الرحمن تو اللہ تعالیٰ ہیں ہی ہیں میری اور آپ کی زندگی میں. کیا وہ محبت ہمیشہ رہے گی یا نہیں رہے گی وہ میں اور آپ فیصلہ کریں گے. اگر زندگی ویسے گزار لی ہے جیسی رحمان چاہتا ہے تو پھر الرحیم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ورنہ جب تک سانس چل رہی ہے رحم اور محبت ہے، جیسے ہی سانس بند ہوئی ہے اب میرا اور آپ کا عمل طے کرے گا کہ یہ محبت کیا اگلے جہان میں بھی کنٹینیو ہوگی یا نہیں ہوگی. جیسے ہی انسان مرتا ہے فوراً اسی لمحے اس کی روح آسمانوں کی طرف ٹریول کرتی ہے. پہلے آسمان پہ دستک دی جاتی ہے، ہاں جی کون آیا، نام بتایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بلاوے پہ آئے ہو کہ بن بلائے آ گئے. بن بلائے کا مطلب کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی نے خودکشی تو نہیں کر لی تھی. خودکشی کا مطلب ہے ابھی بلاوا نہیں آیا تھا، ٹائم سے پہلے پہنچ گئے. ٹائم سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ ملنے نہیں آنے دیا تھا کہ وقت سے پہلے نہیں موسیٰ واپس جائیں. دیکھیں تو صحیح پیچھے حال کیا ہو گیا. آپ تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام محبت میں ہی پہلے پہنچ گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جلدی نہیں ہوگی. میں اور آپ مر بھی نہیں سکتے جب تک حکم نہیں آئے گا. بلاوا آئے گا تو جائیں گے. اس لیے لوگ بولتے ہیں نا بلاوا آئے گا تو جائیں گے، کیونکہ فرشتے پوچھتے ہیں ابھی اپوائنٹمنٹ ہے، ملنے کا وقت ہے.
اب اگر وہ انسان نیک ہوا تو آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ پہلے آسمان پھر سے گزر جاتا ہے. خدا نخواستہ اگر برا انسان ہے تو پہلے آسمان سے ہی واپسی ہے، پھر دوسرے آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان. جیسے ہی انسان کی روح اس جسم سے نکلتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. وہ جو غیب کے سارے پردے، غیب کے سارے امتحان تھے نا، وہ سارے ختم ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے دیکھیں گے بھی اور بات بھی ہوگی. اب وہ روح کی اچھائی یا برائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی اچھی تھی. اگر بہت اس نے نیکیاں کی ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے اگلا سارا جہان گزارتی ہے. کچھ روحیں ہیں جو فرشتوں کی مددگار ہو جاتی ہیں. اب روح تو ٹریول کر سکتی ہے نا، روح تو اڑ بھی سکتی ہے. تو اس جسم کے لمیٹیشنز ہیں کہ اچھا آپ اڑ نہیں سکتے، کھانا چاہیے، درد ہوگا. روح کو تو اس طرح کے کوئی مسئلے نہیں ہیں. کوئی روحیں ہوں گی جو یہ فیصلہ کریں گی کہ اللہ آپ سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ قیامت تک میں نے بس سجدے میں ہی رہنا ہے، مجھے بس ادھر ہی رہنے دیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ سجدے میں رہیں گی. کوئی روح ہوگی تو کہے گی یا اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے اور میرا گزارا نہیں ہے آپ کو دیکھے بغیر. قیامت تک اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہی رہے گی. تو الگ الگ فیصلے ہو رہے ہیں. اللہ کرے ان لوگوں کے لیے جو پہنچ گئے ہیں ساتویں آسمان کو کراس کر کے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان دنیا ویسی گزار کے نہیں گیا جیسے رحمان نے کہا تھا تو پھر وہ پہلے دوسرے یا اپنے اعمال کے مطابق آسمان سے واپس بھیج دیے جاتے ہیں. اور پھر ہمیں پتہ ہے قبر کے سوال جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. قبر کا سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ مر رب کا. رب کسے کہتے ہیں؟ مالک. اگر اللہ تعالیٰ مالک ہے تو ہم کیا ہوئے؟ بندے، غلام. کیا غلامی میں غلام کی بھی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ نہیں یہ ایسے ٹھیک ہے؟ یا غلامی کا مطلب ہے ہر بات ہر لمحے ماننے کو تیار ہوں، میری کوئی سے ہے ہی نہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ غلامی تو ایسے ہی ہوتی ہے نا. وہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے جو بھی فیصلے کرتے ہیں میری اور آپ کی آسانی دماغ میں رکھ کے ہی کرتے ہیں، دل میں رکھ کے ہی کرتے ہیں. تو یہ جو پوری کی پوری دنیا کا میرا اور آپ کا سفر ہے نا، یہ بس الرحمن سے الرحیم تک کا سفر ہے. اور اسی سفر کو اللہ تعالیٰ بار بار مجھے اور آپ کو یاد کروا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب جب میں اور آپ دروازہ کھولتے، دیگچے کا ڈھکن کھولتے، کپڑے استری کرتے، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد کروا رہے ہوتے ہیں بس اتنا ہی سفر ہے تمہارا الرحمن سے الرحیم تک کا. الرحمن تو میں ہوں، الرحیم ہوں تمہارے لیے یا نہیں. کیا یہ محبت ہمیشہ رہے گی یا نہیں، یہ تم فیصلہ کرو گے. وہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ اپنے اعمال کے ذریعے. اور قرآن پاک نا بہت سادہ الفاظ میں بات کرتا ہے. سورہ عصر میں مجھے اور آپ کو کامیابی کی کنجی مل گئی ہے. کامیابی تو دور کی بات ہے، پر ناکام نہ ہو، دو الگ سٹیجز ہیں نا. فیل نہ ہونا اور پاس ہونا بہت اچھے نمبر سے الگ الگ سٹیجز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیل نہیں ہونا تو پھر یہ 4 کام کر لو. والعصر، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بہت نقصان میں. نقصان میں کیوں ہے؟ کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے. کسی دن ہم بیٹھ کے سوچیں تو کہ یہاں پہ ایٹ میکس زیادہ سے زیادہ بھی میں نے زندگی گزار لی تو 70 سال 80 سال. 80 سال کا حساب 50,000 سال میں لیا جا رہا ہے مجھ سے. کون سا ایک لمحے کے ڈائسیکشن ہو رہی ہے کہ اس لمحے میں تم نے جو لفظ بولا تھا، کوئی اچھی بات کی تھی یا بری بات کی تھی، اس کا امپیکٹ 10 لوگوں پہ چلا گیا تھا. چلو اب حساب بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میں اور آپ ابھی صرف کاغذ پینسل لیتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں کہ کل کا دن صبح سے لے کے رات تک کیا کیا ہے ہم نے. اچھائی میں 2 لسٹیں بناتے ہیں، یہ اچھے کام ہیں، یہ غلط کام ہو گئے. اس میں سے آدھے سے زیادہ چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ میں تو یہ نہیں لکھ سکتی نا کہ میرے ایک دفعہ کسی کو مسکرا کے دیکھنے سے اس کا دن بن گیا تھا. وہ انسان ٹوٹا ہوا تھا، کسی کو ایک دفعہ مل لیے آپ، اس کا دل جڑ گیا. مجھے تو نہیں پتا، وہ اللہ تعالیٰ نے تو غیب بھی سارا لکھ کے رکھا ہوا ہے. اور میں اپنی کسی پریشانی میں تھی، اپنے کسی بہن بھائی نے آ کے مجھ سے بات کی اور میں نے ہلکا سا جھڑک دیا. وہ بیچارہ ہو سکتا ہے پہلے ہی پریشانی میں تھا، اس کی پریشانی ڈبل ہو گئی. اب وہ اتنا بڑا حساب لکھا ہوا ہے ادھر. مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم کے سفر کے درمیان صرف قیامت کا دن ہے. اس دن فیصلہ ہوگا کہ اب رحیمی ہے اللہ تعالیٰ کی یا نہیں. قیامت کا دن بہت سخت دن ہے اور اس کی سب سے پہلی بات ہی آپ کا دل توڑ دیتی ہے. میں اور آپ دنیا میں بڑے بھرم سے رہتے ہیں، بڑے پردے ہیں،
بہت زوم ہے. اللہ نہیں رکھے ہوئے پردے. جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے نا تو بس وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ سوچ لو کہ اللہ نے کیسے کیسے پردے رکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ پردے کھول دیں تو کچھ بھی نہیں بچے انسان کے پاس. پہلی چیز جو آپ کا دل توڑتی ہے, عزت نفس پہ چاقو چھری مارتی ہے, قیامت والے دن میں نے اور آپ نے بے لباس کھڑے ہونا ہے, اور وہی انسان کی جان نکلتی ہے کہ یا اللہ یہ کیا, میں تو ساری زندگی لوگوں کو بھرم دکھا نہیں ٹھہرتی, یہ کیسے ہو گیا. اور یہ سچ ہے نا, بولنا تو پڑے گا, تکلیف دے, تکلیف ہو رہی ہے, اور ہر انسان کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ نیکوں کے لیے الگ, بروں کے لیے. وہ اٹھیں گے لوگ, پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے قیامت والے دن. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن اگر کسی کو 2 پاؤں رکھنے کی بھی جگہ مل گئی ہے تو وہ خوش قسمت ہے, کیونکہ رش اتنا زیادہ ہے, گرمی اتنی شدید ہے کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے جا رہے ہیں. دنیا نا بہت لمبا سفر ہے, آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک بہت لمبا ٹائم ہے. یا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتنی لمبی زندگی دے دیتے کہ اچھا چلو تم آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ آ گئے ہو, اب آخر تک تھوڑے تھوڑے امتحان تم پہ اترتے رہیں گے. یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کو کیا ہے چھوٹا, امتحان اتنے ہی عرصے والے سارے اس ٹائم میں ڈال دیے. کیا زندگی مشکل ہے؟ بالکل مشکل ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے مشکل ہے, بے شک پتہ ہے مشکل ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, اور اس سے پہلے قسمیں جو کھائی ہیں نا وہ زیادہ اس کو پاورفل بناتی ہیں. لا اقسم بهذا البلد, نہیں مجھے قسم ہے اس شہر کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, انہوں نے آپ کو اس شہر میں حلال کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے مکہ میں اگر کوئی مکہ کی حدود میں داخل ہو گیا نا تو دشمن پہ بھی اٹیک نہیں کرتے تھے, دشمن پہ بھی حملہ نہیں ہوگا. اب اس کی عزت بھی محفوظ ہے, اس کی جان بھی محفوظ ہے. جانور پہ حملہ نہیں ہوتا کعبے کی حدود میں. اور ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر خانہ کعبہ کی حدود میں کتنی بار حملہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ پہلے وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ تمہیں لگ رہا ہے زندگی مشکل ہے, میں قسم کھاتا ہوں مشکل ہے. کس کے لیے مشکل ہے؟ وہ جو مجھے سب سے پیارا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے. تم فکر نہیں کرو, ایسا نہیں ہے کہ میری اور آپ کی اکیلی کی زندگی مشکل ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس مشکل میں اللہ نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا ہو. لا اقسم بهذا البلد, نہیں مجھے قسم ہے اس شہر کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس شہر میں جس میں انہوں نے آپ کو حلال کر لیا. حلال مطلب آپ پہ ظلم کرنا, آپ پہ زیادتی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جانور پہ حملہ نہیں کریں گے, دشمن پہ حملہ نہیں کریں گے, رسول پہ حملہ ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی. ابراہیم علیہ السلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں سے آزاد کروایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں کی قسم, دونوں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے امتحان دیکھ لیں. سب سے پہلے اپنے ابو کے سامنے ہی کھڑے ہونے سب سے مشکل ہے نا. کسی نمرود اور فرعون کے سامنے تو کھڑا ہو ہی جاتا ہے انسان. اپنے گھر میں اپنے والد سے یا اپنے چچا سے, اس انسان سے جس نے ساری زندگی تربیت کی ہے, احسان کیے ہیں, محبت کی دی ہوگی, پالا ہوگا, اس کو جا کے یہ کہنا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے میرا اور آپ کا امتحان آج بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو, یا ہمیں کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. تو اس کا مطلب تھا کہ یہ والی ساری پریشانیاں میری اور آپ کی زندگی میں پھر آئیں گی. مجھے اور آپ کو ایسے موقع آئیں گے, یا آپ ہماری اولادوں کو ایسے موقع آئیں گے کہ وہ انہیں ہمیں آگے بتانا پڑے گا بڑے پیار سے. بس یہ بات ہم بھول جاتے ہیں, بڑے پیار سے, یا اباتی, ابا جان میں آپ سے پیار کرتا ہوں, بتوں کی پوجا جو آپ کر رہے ہیں نا یہ غلط کر رہے ہیں. ابا جان میں آپ سے پیار کرتا ہوں, آپ غلط راستے پہ ہیں, میں صحیح راستے پہ ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا کہاں جانا ہے. وہی اسٹیٹمنٹ جو ہمارے ہاں تانے میں بولی جاتی ہے نا, اب تم مجھے بتاؤ گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منہ سے بولا ہے جی میں بتاؤں گا. بولا پیار اور ادب کے دائرے میں, لیکن بولا ہے. میں اور آپ, میں بھی تو بڑی ہوں نا, میرے بھی چھوٹے بھائی ہیں, چھوٹے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر وہ مجھے کسی دن آ کے بتا دیں کہ آپ یہ کام غلط کر رہی ہیں تو ایگو تو ہرٹ ہوتی ہے کہ اچھا کیا مطلب میں نے اپنے 25 سال ضائع کر دیے ہیں.
اس ٹائم پہ اگر کوئی اللہ والا ہے تو وہ لے لے گا کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسلام میں نا کل ہی میں دوبارہ سن رہی تھی, بڑوں کی عزت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جو عزت کے قابل ہے اس کی عزت ہوگی. پھر چاہے وہ 7 سال کا بچہ مجھے کچھ صحیح سکھا رہا ہے کہ یہ آپ نے غلط کر دیا, آپ نے مجھے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا, یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے, یہ آپ نے غلط کر دیا ہے. اس ٹائم پہ اگر میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا تو پھر مجھے پتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, ایک اللہ ہے جو مالک ہے سب کا. اگر بڑے بہت غلط بات کر رہے ہیں تو پیار تو ہوگا. میں دوبارہ بار بار کہہ رہی ہوں, حالانکہ یہاں بچے نہیں بیٹھے, بچے بات غلط طرح لے جاتے ہیں. اخلاق, محبت, خدمت کا دائرہ کبھی ختم نہیں ہوتا, لیکن صحیح بات تو پھر بولنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم غلام ایک اللہ کے ہی ہیں, غلامی کسی کی بھی نہیں ہوگی. تو ابراہیم کی قسم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم, اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے امتحان لے لیے تھے. ایک ماں باپ کے آگے بولنا مشکل ہے. دوسری سب سے زیادہ غلط کام دنیا پہ ہوتے ہیں اولاد کے پیچھے, کہ ان کی پڑھائی, ان کی جان کی حفاظت, لوگ ان کو کیا کہیں گے. اللہ نے وہی امتحان دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو, وہ بھی پیک کا, قربانی کر دیں. کوئی اور اولاد کو خدا نہ خواستہ مار دے نا تو تکلیف ذرا کم ہو, اپنے ہاتھ سے چھری چلانے کی تکلیف کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور مار دے گا تو جانے دینا, اپنے ہاتھ سے چلانا پڑے گا, اپنے ہاتھ سے. اپنا دل, وہی ہمیں روز یہی حکم ہے, اپنا دل روز اپنے ہاتھ سے کاٹنا پڑے گا, خواہش روز ایسی ہی مارنی پڑے گی. 2 بڑے بڑے امتحان, بڑوں کے سامنے کھڑے ہونا, بچوں کی قربانی محبت کے باوجود, پھر سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا, نمرود کے سامنے. یہی تیسرا بڑا امتحان ہے ہم سب کی زندگی کا. وہ والدین, قسم ہے والد کی. ابراہیم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے ہی ہے نا, انہی کے خاندان سے. وہ ماں ولد, اور بیٹے کی قسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں ہم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں اپنے غم زیادہ لگیں تو میرے غموں کو دیکھ لیا کرو, تمہیں اپنے غم کم لگیں گے. 2 بچیوں کی طلاق ہو گئی ہے. ابراہیم, اتنے مزے کا جملہ ہے حضرت ابو بکر کا, جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی حملہ کرتا تھا نا, کبھی کبھی 8-10 لوگوں نے چادر گلے میں ڈالی ہے اور اٹیک کر رہے ہیں, کوئی حضرت ابو بکر کو بلا کے لاتا تھا کہ آپ کے دوست کو مار رہے ہیں, وہ چلاتے آ رہے تھے اور ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ تم اس شخص کے دشمن ہو گئے ہو, اس کی جان لے لو گے صرف اس بات پہ کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. جو کہتا ہے نا میرا رب اللہ ہے, اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اسے, اور مجھے اور آپ کو بھی وہی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں ساری تکلیفیں آ کے چلی گئی ہیں, ہماری زندگی اب آسان ہو گئی ہے, دوبارہ زندگی نے سرکل پھیر دیا ہے, میں اور آپ واپس وہیں مکہ کی جاہلیت کے دور میں کھڑے ہوئے. پھر سے ضرورت ہوگی ابو بکر کی, علی کی, حضرت خدیجہ کی. پہلے کون کھڑے ہوتے ہیں اسلام کے لیے؟ جب تھوڑے عرصے بعد, آج سے 50 سال بعد فرض کریں, پاکستان میں یا ایشیا میں اسلام کا نظام دوبارہ آ جاتا ہے, گھروں میں, حکومت تو بڑی دور کی بات ہے نا, گھر کا نظام. اس کے بعد پھر لوگ آرام سے زندگی گزار لیں گے, پھر وہ السابقون نہیں لیں گے, پھر وہ مدینہ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا فوج در فوج اب مسلمان داخل ہوں گے, درجوں میں فرق آ جائے گا. مجھے اور آپ کو تو کیا درجہ ملنے کا موقع مل گیا, آ جاؤ السابقون, اب اللہ کے مقرب ہونا ہے, اب آ جاؤ. بچیوں کی طلاق ہوئی, اپنے ہاتھ سے سارے بچے اپنے دفنائے ہیں حضرت فاطمہ کے علاوہ, تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ بنا دے کہ اولاد بڑی پیاری ہے مجھے. سارے بھی ہم جانتے ہیں کسی کا خدا نہ خواستہ ایک بھی بچہ دنیا سے گیا, وہ ساری زندگی اس غم سے نہیں نکلتا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سب سے زیادہ رونے والے اور دن میں سب سے زیادہ مسکرانے والے انسان تھے. ان کی شان میں ہم بڑی باتیں سنتے ہیں نا, بہت پیاری پیاری باتیں ہیں. کچھ باتیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ بس پکڑ کے دل کرتا ہے اس کو جانے ہی نہ دیں. ایک یہ کہ وہ جب بھی کسی کی بات سنتے تھے, جیسے انہیں کسی نے آواز دی ہے, تو وہ چہرہ نہیں موڑتے تھے, پورے کے پورے مڑ جاتے تھے کہ پوری توجہ آپ کی طرف ہے. ایسی محبت سے بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو لگتا تھا کہ پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ محبت کسی سے بھی نہیں کرتے. اتنی محبت کس کے پاس ہے کہ وہ ہر ایک کو اتنی محبت بانٹ رہا ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی سے بھی نہیں ہے محبت.
صحابہ کرام پوچھ بھی لیتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے اتنی محبت سے مل رہے تھے تو انہیں لگا کہ مجھے